سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور خوف خدا میں غرق رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو گود میں اٹھا کر اپنا دودھ پلاتی تھیں۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المؤمنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی خوب روح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن لؤلؤ پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے ملک روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے، کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوب رو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، یہیں اسی خیمے میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو یقیناً ہم روک لیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء اور اطباء کے ذریعے بہت کوششیں کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔